احمد کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تب آیا جب وہ تپتی دھوپ میں بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ایک اجنبی جو دراصل بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے ایک بکری کے بدلے اتنی رقم پیشکش کی جو احمد نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وزیر نے اسے بھگانے کے لیے کہا، تمہارا مالک یہاں موجود نہیں، اسے کہہ دینا کہ بھیڑیاں لے گیا۔ احمد نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، مالک تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سچائی کسی گواہ کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ جب احمد کو شاہی محلہ بلایا گیا تو اسے ڈر تھا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہاں اسے سزا نہیں بلکہ انعام ملا۔ اسے شاہی کا نگران بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد محل کے کچھ درباروں نے اسے رشوت دے کر سرکاری گھوڑوں کے خوراک میں ہیرا پھیری کرنے کی۔ احمد نے وہاں بھی اپنی سچائی پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ سچائی صرف ایک بار بولنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اس کے اسی مستقل مزاجی نے اسے چرواہے سے اٹھا کر ریاست کے سب سے معتبر عہدیداروں میں شامل کر دیا۔ سچ کہو تو برا لگے گا بہت، جھوٹ بولو تو شرم آتی ہے۔ ہر قدم پہ سچائی کا راستہ کٹن، مگر جو چل پڑا وہ منزل پا گیا۔ سچ بولنا نجات دینا ہے، چاہیے تمہیں اس میں نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے، چاہیے تمہیں اسی میں نفع ہی کیوں نہ نظر آؤ۔ سچائی کی پہچان، سچ وہ ہے جو بولتے وقت آپ کی دل کو اطمینان دے، اور جھوٹ وہ ہے جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کرے۔ سچائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ خوف خدا اور کردار سے ہے۔ جھوٹ عارضی سکون دے سکتا ہے لیکن سچائی مستقبل عزت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، سچائی خوشبو کبھی چھپتی نہیں۔ جس طرح اس نے لالچ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکی، اسی طرح زندگی میں چاہے جتنی بڑی مشکل آئے، سچ کا دامن تھامے رکھنا اصل بہادری ہے۔